جاندار تجزیوں اور تبصروں کے لیے واچ، لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب۔ السلام علیکم ناظرین، یہ آج چوتھا پروگرام ہے جو ہم مریم نواز کی تقریر کے اوپر کریں گے، اور یہ جو پچھلے دنوں سے سلسلہ جاری ہے کہ روز کی ایک ہم جو ہے جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں پنجاب میں، ہم ایک ویلاگ بنا کے ان کے ایک شعبے میں کیے گئے اعلانات کے اوپر ہم بات کرتے رہے ہیں۔ اب اس میں بھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے مریم نواز شریف۔ وہ تو کہتے ہیں صرف نواز شریف، لیکن میں کہتا ہوں مریم نواز شریف کسان پروگرام، جس کے تحت انہوں نے 30 ارب روپیہ رکھا ہے چھوٹے کاشتکاروں کو ٹریکٹر مہیا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 1.5 لاکھ روپے تک ہر کاشتکار کو ایک فصل کے لیے وہ بلا سود قرضہ دیں گی، جس سے وہ اپنے ادویات، بیج، ہل چلانا یا اور ضرورتیں پوری کر سکے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ بیج، کھاد، زرعی ادویات کو سستا کرنا ہے، اور سستا کرنے کے لیے انہوں نے اعلانات بھی کیے ہیں۔ اور انہوں نے چھوٹے کاشتکاروں کو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ کاشتکار ہونا چاہیے، خواہ وہ مالک ہے یا وہ مزارع ہے، وہ چھوٹا اگر کاشتکار ہے تو اس کو یہ سہولتیں ملیں گی فارم کے اوپر، بڑے کاشتکاروں کو نہیں ملیں گی، اور نہ ہی اس کو ملیں گی جس نے یہ زمین ٹھیکے پہ دے دی ہوئی ہے اور خود کوئی اور کام کر رہا ہے اور کاشتکار اس میں کام کر رہا ہے۔ تو جو کاشتکار کام کر رہا ہے، خواہ وہ مزارع ہے یا وہ مالک ہے، اس کو یہ قرضہ بھی ملے گا اور ٹریکٹر بھی ملے گا۔ اور اس کے علاوہ اس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کاشتکاروں کے لیے 400 ارب روپے کا پروگرام رکھا ہے، جس سے دیہاتوں میں کھالے پکے کیے جائیں گے، سولر پینلز کاشتکاروں کو دیے جائیں گے تاکہ وہ ٹیوب ویل لگا کے اپنے فصلوں کو پانی دینے کا، اریگیشن کا نظام بہتر کر سکیں، اور کھیت سے مارکیٹ تک اپنی اجناس کو لے کے جانے کے لیے سہولتیں حاصل کر سکیں، اور جو بھی ان کو ٹرانسپورٹ چاہیے ہے وہ لے سکیں، وہ ان کو دی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کو کی سرکوبی کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں گے، اسپیشلی ان علاقوں میں کہ جی لوگ آتے ہیں، جرائم کرتے ہیں شہروں کے اندر ادھر ادھر، اور جا کے دور دراز علاقوں میں چھپ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے ایک ایسا نظام بنایا جا رہا ہے کہ جس سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے اور اس پر قابو پایا جا سکے، اور اس کو پکڑ کے قانون کے مطابق واقعی ہی سزا دی جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ موٹر وے پر کرائم کنٹرول سینٹرز، 1122 سرورز اور ایمرجنسی ہسپتال قائم کیے جائیں گے، تاکہ وہاں پہ اگر کوئی جرم ہوتا ہے اس کو پکڑا جا سکے، مجرم کو، اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو 1122 ریسکیو سروس اس کو پہنچے، اور جو ایمرجنسی ہاسپٹل بنائے گی وہ ان تک ان کو پہنچایا جائے، تاکہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے اور کم سے کم جانی نقصان ہو اور اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اب اس کے علاوہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے کہ غریب طالب علم جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ پاکستان کی کسی بھی مہنگی یونیورسٹی میں داخلہ لے کے پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کا خرچہ بھی حکومت پنجاب اٹھائے گی پنجاب کے اندر، اور وہ اس کو اپنے ذمہ لیتی ہیں کہ میں خصوصی طور پہ ان سارے کاموں کو، سارے اعلانات کو دیکھوں گی، ان کا فالو اپ کروں گی، اس پہ عمل درآمد کراؤں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جیسے اپنا گھر پروگرام شروع کیا ہے، چھوٹے کاشتکار کو بینیفٹ دینے کا پروگرام شروع کیا ہے، اسی طرح پنجاب میں پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، جس سے وہ کہتی ہے کہ لاکھوں جو نوجوانوں کو
की स्किल डेवलपमेंट करके उनको रोजगार कमाने के काबिल करेंगी और उनको रोजगार के मौके भी देंगी। इसके अलावा वो कहती हैं कि पंजाब को करप्शन फ्री करने के लिए वो एक ऐसा निज़ाम तरतीब दे रही हैं जिसका जल्दी से जल्दी वो ऐलान कर देंगी। वो ये है कि करप्ट लोगों के खिलाफ जो है उनके आइडेंटिफाई होने पे उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया जाए। अगर कोई रिश्वत मांगता है या रिश्वत के बगैर काम नहीं करता है या करप्शन करता है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसको पे नज़र रखी जाए और उसको काबू में किया जाए ताकि करप्शन ख़त्म हो। शुक्रिया। Thank you to watch, like, comment and subscribe.